اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کے لیے کسی کو چن لیتا ہے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، بعد میں وہ محب بنتا ہے، یعنی اللہ کا چاہنے والا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون، اللہ کے ولی کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ ملتا جلتا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں۔ 5 مئی 2021 مغرب کے بعد جو حالات پیش نظر آئی اس کو خیال میں رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بہت ہی شرمناک حادثہ تھا۔ خیر جو کچھ بھی ہوا، میں زیادہ اس کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ بھی ان سبھی کو معاف کر دے اور ہدایت کا راستہ بتلا دے۔ آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی ہو۔ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میں یہ جو لوگ مجھے سن پا رہے ہیں، میں صرف اپنے محلے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں میرا یہ ویڈیو جا رہا ہے، میری ہدایت پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ مجھے اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے تاکہ لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کا پتہ مل سکے۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں لوگوں کو ہدایت کر سکوں۔ باقی آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں کسی کو زبردستی تھوپتا نہیں ہوں۔ قرآن شریف میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ میں قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہوں۔ میں انبیاء، شہداء، تبع تابعین، صدیقین، صالحین کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہوں اور میں خاندان مجددی سے ہوں۔ میں اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس وقت کا خلیفہ ہوں۔ ویسے تو مجھے خلافت 12-13 سال پہلے دی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کچھ وجہ سے میں نے اس کا آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر پایا۔ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، ان کے لیے، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، ان کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ جن کے لیے اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، ان کے دلوں کو رب سے کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے۔ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ پرسنلی کسی کو نہیں بولتا ہوں،
میری ہدایت یہ تمام عالمین کے لیے ہے، پوری جہان کے لیے ہے۔ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی میں کسی سیاست کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست چنا ہے تو پھر میری اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائی آپس میں مل کر رہیں، آپس میں نہ لڑیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے اور آج بھی بتا رہا ہوں، میری اردو، انگلش، عربی سب کچھ کمزور ہے، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا ہوں، اور میری یادداشت بھی جو ہے آپ لوگوں سے کیا بولنا ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ حدیث شریف کے کچھ چند الفاظ میں نے اپنے بک پر نوٹ کیا ہے جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کے لیے کسی کو چن لیتا ہے تب وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، بعد میں محب، یعنی اللہ کا چاہنے والا بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے کہ جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور میرا بندہ ایسے کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرضوں سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، جیسا کہ 5 مئی کو ہوا۔ میرے فرزند محمد امیر نواز نے کہا کہ آپ کے اوپر پنچایت بٹھائی جا رہی ہے، بہت لوگ غصے میں ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا بول دیے ہیں۔ تھوڑا سا خاموش رہا، پھر میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ تمہارے بندے کی عزت تمہارے ہاتھ ہے۔ اتنے میں 2-4 لڑکے لوگ آئے اور مجھے بلا کے لے گئے۔ باقی جو گستاخی ہوئی ہے ہر ولیوں کے دور میں ایسا ہوا ہے، ہر ولیوں کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ پھر بھی میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو معاف کر دے اور سب کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھا دے۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے مجھے پناہ دی، میں بہت بڑا شکر گزار ہوں رب کا، رب العالمین کا۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد فکر مند نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے تکلیف پسند نہیں، اسے موت پسند نہیں اور مجھے تکلیف پسند نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے، اپنے اولیاء اللہ یعنی اللہ کا دوست تو اسی وقت کام آئے گا جب آپ کے اوپر مصیبت ہے، دوست اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب آپ کے اوپر مصیبت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا کوشش کی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو
دین کی ہدایت، سچا دین کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ نے جب تک قوت دی ہے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ میرے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے میں اللہ تک پہنچنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں۔ حالانکہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ حضرت مجدد الف شانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد کا مطلب پرانے کو نیا کرنے والا، مجدد کا مطلب ہے پرانے کو نیا کرنا۔ میں تو مجدد نہیں ہوں۔ حضرت مجدد الف شانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد عبد القیوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، کس کے لیے؟ خلافت مجددی کے لیے، اور آپ کو عطا کی گئی مولانا عبد الحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 52 گاچھی ہاوڑہ۔ ظاہری خلافت نہیں ہے، یہ باطنی خلافت ہے۔ یہ سب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت لوگ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو منوانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت لوگ تو حضور کے معراج کو بھی انکار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بھی انکار کرتے ہیں۔ جب 40 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ حکم ربی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام ہے، جو بھی ان کا کلام ہے، وہ ان کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو جو ماننے والے تھے نا، بہت سارے بھاگ گئے، انکار کر دیے۔ کیوں انکار کر دیے؟ ارے یہ تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ عبد المطلب کا پوتا، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ لوگوں نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ رہ گئے، بہت کم لوگ رہ گئے۔ پھر دھیرے 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 اسلام کا اضافہ ہونے لگا، بڑھتا گیا دائرہ، کئی جنگیں لڑی گئی۔ اس کے بعد پیش آیا وہ منظر معراج کا۔ جب معراج سے آپ واپس آ گئے، اس وقت بھی لوگوں نے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی منافق ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہمارے دروازے کی گھنٹی ہل ہی رہی ہے، آپ معراج سے واپس بھی آ گئے۔ اگر ایسے کسی کو جانا ہے آسمان پر تو خوب فاسٹ راکٹ سے بھی جائے گا نا تو 300-400 سال لگے گا، 300-400 سال لگے گا۔ وہ کون سا راکٹ تھا؟ وہ کون سی معراج تھی؟ وہاں سے تو آپ تحفہ لے کر آئے۔ کیا چیز کا تحفہ لے کر آئے؟ صلوات، نماز۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ارے جب آپ معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، تب یہ نماز لے کر آئے۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ کون سی عبادت تھی؟ وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ان کے متعلقین؟ یہی ہے سنت رسول اللہ۔ پہلے اپنے قلب کو منور کر لو، پھر تمہارا کوئی عبادت قبول ہوگا، پھر تمہاری کوئی حج کی قبولیت ہوگی۔
پھر تمہارا کوئی زکوٰۃ و فطرہ قبول ہوگا۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں۔ اٹھائے، نہائے دھوئے، نکل گئے مسجد کو، نمازی ہو گئے۔ نمازی ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمازی ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نہانے دھونے سے آدمی پاک ہوتا ہے؟ ارے پاک ہو گئے، لیکن وہ باہر کی، اندر کیسے پاک ہو گئے؟ کون پاک کرے گا؟ پہلے اپنے نفس کو پاک کر لو، پہلے اپنے قلب کو پاک کر لو، پہلے اپنے روح کو پاک کر لو، پہلے اپنے خفی کو پاک کر لو، پہلے اپنے اخفا کو پاک کر لو، تب مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وجود کی پاکی کرو پہلے، اس میں جات اللہ۔ جب تمہارے قلب میں روشن ہو جائے گا، تمہارے نسوں سے ہو کر پورے وجود میں جب اس میں جات اللہ گونجنے لگے گا، اب تم پاک ہو گئے۔ کیونکہ نماز مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نماز مومنوں کے لیے ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی نماز معراج۔ جوہری وہ ہے جو ہیرے کو پرکھ لیتا ہے، جوہری وہ ہے جو ہیرے کو پرکھ لیتا ہے، یوں تو پتھر بھی چمکتا ہے نگینے کی طرح۔ میں بھی اس ہیرے کی تلاش میں ہوں جو نکلنے کے لیے تیار ہے، جو رب سے ملنا چاہتا ہے، جو رب سے ملنا چاہتا ہے۔ میں وہ رب کا ایجنٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ تمہارے بیچ نور لیے ہوئے پھرتا ہے۔ ہر وہ شخص کے پاس جاتا ہے وہ بندہ، نور کا کنیکشن لے لو، ناری سے نوری بن جاؤ، پھر میرے پاس آؤ، پھر میرے حضور میں حاضری دو۔ ناری سے نوری بن جاؤ۔ کوئی تم کو نہیں جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں مانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناری نہیں تھے، نوری تھے۔ تو آپ کیسے ماننے والے ہو جائیں گے؟ آپ حضور کے کیسے ماننے والے ہو جائیں گے جب تک آپ کے اندر نور نہیں داخل ہوگا؟ نور سے نور جب ٹکرائے گا، نور سے نور جب ٹکرائے گا، پھر محبت بنے گی، پھر محبت ہوگی۔ جب کسی چیز پہ گھرسن ہوتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، آگ نکلتا ہے، شعلہ نکلتا ہے۔ جس طرح لکڑی کو لکڑی پر رگڑنے سے آتش نکلتا ہے، آگ نکلتا ہے، اسی طرح اللہ، اس میں جات اللہ کے رگڑ سے کیا بنتا ہے؟ نور بنتا ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ رگڑا جب آپ کے قلب پر لگے گا، یہ رگڑا، اللہ ہو کا رگڑا جب آپ کے قلب پر لگے گا تو وہاں نور بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نور بنے گا۔ اس کا پیریڈ 3 سال کا ہے۔ جب نور بنے گا، اب جو انسان ناری تھا، خاکی تھا، وہ اب نوری بن گیا۔ اب آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کہ اب جات والے ہو گئے، پہلے جات والے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو کنجڑا ہیں، سید کیسے ہو گئے؟ آپ تو کنجڑا ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہوں، سید کیسے ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کیا تھے؟ سید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم سید تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟
نہیں، قریش۔ قریش کن کو کہا جاتا ہے؟ جو بھیڑ بکری چراتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قریش۔ تو آپ سید کیسے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید کیسے ہو گئے؟ آپ کے والد محترم بھی قریش، آپ کی والدہ محترمہ بھی قریش، آپ کے پورے خاندان قریش، آپ کے قبیلہ والے قریش۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ کس نے دھویا؟ فرشتوں نے دھویا، اور اس کے اندر طفل نوری ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں طفل نوری ڈالا گیا۔ اچھا، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے وہ تو اللہ اپنے نور سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے اللہ نے اپنے ہی نور سے کیا ہے، نور محمدی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت سالوں تک اس نور محمدی سے کھیلتے رہے، اپنے آپ کو بہلاتے رہے۔ پھر ارادہ کیا انہوں نے کہ زمین پر ایک خلیفہ بنا۔ باقی کا واقعہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، آئندہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے پھر وہاں چلتے ہیں۔ طفل نوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا، اور پھر اس کے اندر جو طفل نوری ڈالا گیا، طفل نوری ڈالا گیا۔ میری زبان تھوڑا توتلی ہے، میری زبان اٹک جاتی ہے، کبھی میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ میں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا ہوا؟ میں تو مدرسہ بھی نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدرسہ نہیں گئے، کوئی ڈگری نہیں ہے۔ سب سے بڑا ڈگری کون ہے؟ سب سے بڑا ڈگری کون ہے؟ رب العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ سید گھرانے کا بچہ ہی ولی ہوگا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو پیر و مرشد تھے وہ بھی کسی تھوڑا سا نچلے جاتی تو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان تو ہم سب مسلمان ہیں، ایک سمان ہیں، مسلمان ایک سمان۔ بولتا ہے کہ بھائی مسلمان میں بھید بھاؤ نہیں، ہوئے بھید بھاؤ، اور یہ بھید بھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تم سید کیسے ہو گئے؟ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید ہو گئے، کیا میں نہیں ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ نہیں ہو سکتے؟ کر کے تو دیکھو، رب کی راہ میں چل کر تو دیکھو، اپنے آپ کو مٹا کر تو دیکھو۔ فنا کے بعد بقا ہے۔ میں کوئی اسٹیج شو کرنے والا نہیں ہوں عالم، اللہ کا قرب حاصل ہے مجھے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملے۔ نور کا لائسنس ملا ہوا ہے مجھے، نور سپلائی کرنے کا لائسنس ہے میرے پاس۔ جھولا چھاپ پیر نہیں ہیں ہم۔ کیا کریں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دیکھتے ہیں، آپ سے پھر مخاطب ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اچھا لگے تو اچھا کمنٹ کیجیے، برا لگے تو گالی مت دیجیے، کیونکہ آپ اگر گالی دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا،
اور اولیاء اللہ سے دشمنی اچھی نہیں، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ میرا ویڈیو نہ دیکھیں، میں آپ کو تو زبردستی تھوپ نہیں رہا ہوں۔ جو فیس بک پہ میرا فرینڈ بنے ہیں، وہ فرینڈ بن کے رہے تو زیادہ بیٹر ہے، گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ مجھے سکھائیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ زندگی جو ہے سیکھنے کی ہے، آخری سانس تک سیکھنے کی ہے، کوئی مکمل نہیں ہے۔ میرے ویڈیو اگر پسند نہ آئے تو مجھے بلاک کر دیں، بات ختم، نہ آپ کو تکلیف نہ مجھے تکلیف۔ میں پڑھتا ہوں کمنٹ میں تو 2-4 لوگوں کا ہی گالی آیا ہے میرے پاس، 2-4 لوگ ہی گالی دیا، وہ بھی باہر کے لوگ نہیں، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ، تو میں نے معاف کر دیا ان کو بھی، ان کو بھی معاف کر دیا، بچے ہیں۔ اللہ اگر اس کو پسند کر لے گا تو پھر وہی بچے آ کے میرے پاس یا میرے جیسے ولی کے پاس جائیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ کورونا کا وقت چل رہا ہے، آپ لوگ ساودھانی سے رہیں، کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے جو سرکاری قانون ہے اس کو فالو کریں، مینٹیننس جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو ضرور فالو کریں، ماسک کی جہاں ضرورت ہے وہاں یوز کریں، ہر وقت ماسک کا یوز نہ کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کو سانس میں تکلیف ہوگی۔ ہر وقت ماسک کا استعمال نہ کریں، جہاں پر ضرورت ہے وہیں استعمال کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارا ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر، شبھ راتری۔